ہر سال کی طرح سال کے اختتام پہ ماہ دسمبر میں ہم سبھی دوست مل کر مجلس کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ سال 2024 کے اختتام پہ بھی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سبھی دوستوں نے مل بیٹھنے کا ارادہ دہراتے ہوئے طے کیا کہ اس بار بھی باربیکیو پارٹی کریں گے۔ ذیشان اور رستم بھائی میرے پاس آئے، ساتھ چل کر سامان لانے کا کہا۔ ہم روانہ ہونے ہی لگے تھے، نشست و برخاست کی محفل کے دوست سے ملاقات کے لیے رکے اور بتایا کہ بازار سے سامان کی خریداری کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ بعد ملاقات کے وہاں سے روانہ ہوئے، گوشت کی خریداری کے واسطے کلیار پولٹری فارم عبدالقدیر بھائی کے پاس جا پہنچے، الیگ سلیگ کی اور گوشت کی مقدار خریداری سے آگاہ کیا۔ عبدالقدیر بھائی تیاری کے عمل میں مصروف ہو گئے، سامنے کھڑے مالٹے کا رس فروخت کرنے والے سے خدمت حاصل کر کے ہمارا اکرام کیا۔ گوشت تیار ہوا تو ہمارے حوالہ کیا، خدا حافظ کہہ کر ہم وہاں سے چل دیے۔ چلتے ہوئے راستہ میں رک کر موٹر بائیک میں پیٹرول ڈلوایا۔ میں نے درخواست کی، مجھے گھر کے پاس اتار دیجیے۔ مجھے اتار کر وہ لوگ روانہ ہو پڑے۔ پھر مجھے تقریباً 2 گھنٹے بعد مجلس میں اہتمام کے واسطے خریدے گئے گوشت کی تیاری کے عمل میں ہاتھ بٹانے کے لیے بلایا۔ میں حاضر ہوا تو دیکھتا ہوں ذیشان بھائی سامان ہاتھ میں لیے پیش نظر آ رہے ہیں۔ گوشت بڑے سے پتیلے میں ڈال کر اچھے سے دھویا۔ ادھر رستم بھائی بھی اپنے ذمہ کام کو بخوبی انجام دینے لگے۔ گوشت دھل کر آ چکا تھا، میں نے ادرک اٹھائی اور چند ہی لمحوں میں اس کی کھال اتار پھینکی۔ محسن بھائی ادرک اور لہسن کو یکجان کرنے کے لیے دونوں کو کوٹنے لگے۔ کچھ لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا گویا سبھی کسی شاہی باورچی خانہ کے خانسامہ ہیں۔ خشک اور تر مسالہ جات کو گوشت پر ڈال کر ہاتھ کی مدد سے اچھے سے ملا کر جذب ہونے تک چھوڑ دیا۔ نمک ڈالنا بھولے تو یاد آنے پہ وہ بھی ڈال دیا۔ چکھا تو لذت سے بھرپور بنا تھا۔ چند گھنٹوں کی انتظار کے بعد سیخوں میں پیرو کر آگ پہ سیکنے کا عمل شروع کر دیا۔ اتنے میں نان بوتل بھی لے آئے۔ آگ پہ سیکنے کے عمل میں تقریباً سبھی نے حصہ ڈالا۔ اس دوران بات چیت ہنسی مذاق بھی چل رہا تھا، یقیناً بہت لطف آ رہا تھا۔ جب تیار ہو گئے تو سبھی نے کھاتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا، سال کے اختتام پہ محفل کے انعقاد کو گزشتہ اور اس سال کی طرح آنے والے وقت میں بھی اس کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ دودھ سے بھری دیگچی کو کوئلے کی ہلکی آنچ پہ رکھ کر چائے کی تیاری کا عمل شروع کر دیا۔ چائے خوشبودار بنے اس لیے چھوٹی الائچی بھی شامل کی۔ اب فیصلہ یہ طے پایا چینی کی بجائے گڑ ڈالا جائے۔ چائے کی تیاری کا عمل ہنسی خوشی یہاں تلک تو ٹھیک ہے، معاملہ تب خراب ہوا جب اتفاق رائے سے گڑ ڈال کر مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مظہر بھائی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، گڑ ڈالتے ہی فرمائش کر دی، ارے بھائی مجھے تو پیالی میں ڈال دیجیے۔ دیکھتے دیکھتے کیا ہوا، دیگچی میں ڈالے گئے 4 مرکبات کی آپس میں نہ بنی اور سب بیکار ہو گیا۔ اب کیا ہونا تھا، یہ الزام کس کے سر آتا، سبھی تو مجرم ٹھہرے۔ اتفاق رائے سے یہ طے پایا چائے پینے کی حسرت محض حسرت ہی نہ رہے بلکہ تکمیل کے واسطے چائے فروش کی خدمت حاصل کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہوٹل پہ جا پہنچے، چائے پلانے کی درخواست کی، کچھ ہی دیر میں چائے پیش کر دی گئی۔ چائے پیتے ہوئے سارے ماجرا کو دہرایا اور کچھ ماضی کی باتوں کو یاد کیا۔ کچھ وقت وہاں گپیں ہانکی، پھر گھروں کو روانہ ہو چلے۔ اور ہاں، چائے پکنے کے عمل میں گڑ ڈال کر مزید پکنے کے لیے مت چھوڑیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔